یہ بہت زیادہ عام نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایسی چیز کی بات کریں کہ جو شاید جس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں تھا، لیکن جب آپ کے پاس ایک نئی ٹیلیسکوپ ہوتی ہے جیسے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے، تو اس میں سے ایک امید یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں دریافت کرے گی جس کے بارے میں ہمیں بالکل پہلے پتہ نہیں تھا یا ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ اب ایک ایسی چیز ہے۔ اس سلسلے میں نے پہلے بھی ایک کائناتی کامنٹ کیا تھا جو لٹل ریڈ ڈاٹ گیلیکسیز کے سلسلے میں تھا، یعنی کہ چھوٹے لال نقطے والی کہکشائیں۔ یہ ایک ایسے آبجیکٹس ہیں جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو کہ خاص طور سے ڈیزائن کی گئی تھی کہ جو ہماری کائنات کی سب سے شروع کی پہلے کی کہکشائیں اور شاید جو اس کے ستارے ہیں وہ ان کو دریافت کر سکے۔ تو یہ لٹل ریڈ ڈاٹ گیلیکسیز جو ہیں یہ کچھ دریافت ہونا شروع ہوئیں، کچھ 100 کے قریب ہیں، اس سے بھی تھوڑی زیادہ، اور ان کی نیچر جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہی تھی۔ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس چیز کی ہے، وہ ہیں کیا چیز۔ خیال یہ ہے اب بہت سارے لوگوں کا کہ شاید وہ جو ہیں وہ سپر میسو بلیک ہولز، یعنی کہ جو بلیک ہولز ہوتے ہیں جو کہکشاؤں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں، شاید وہ پاور کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہت چھوٹی ہیں سائز میں، یعنی کہ ہماری ملکی وے کے مقابلے میں یہ بہت بہت زیادہ چھوٹی، یہ کچھ فیصد ہمارے ملکی وے کے حساب سے سائز میں ہے۔ تو پھر اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں؟ تو اسٹرانومرز نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سپر میسو بلیک ہولز ہوں، لیکن اگر سپر میسو بلیک ہولز اس کو بیچ میں سے پاور کر رہے ہیں تو اس میں الٹرا وائلٹ لائٹ بھی ہونی چاہیے اور ایکس ریز بھی ہونی چاہیے۔ لیکن انہوں نے جب ان کو کچھ گیلیکسیز کو چیک کیا، یہ لٹل ریڈ ڈاٹس کو، تو اس میں نہ تو بہت زیادہ الٹرا وائلٹ لائٹ نظر آئی، نہ ہی ان کو ایکس ریز۔ پھر خیال ہوا کہ شاید یہ ایسے سپر میسو بلیک ہولز ہیں جو بالکل ڈسٹ میں انشراؤڈڈ ہیں، مطلب یہ کہ ڈسٹ نے کور کیا ہوا ہے۔ یہ اس قسم کی کہکشائیں جو ہیں وہ بعد میں بھی ہماری کائنات میں پائی جاتی ہیں، لیکن جب سپر میسو بلیک ہول ڈسٹ میں انشراؤڈڈ ہوتا ہے تو اس کی روشنی بہت ساری اور لمبی جو ویو لینتھس ہیں، یعنی ان کو فار انفراریڈ یا سب ملی میٹر ویو لینتھ کہتے ہیں، اس میں وہ نظر آتی ہیں۔ لٹل ریڈ ڈاٹ گیلیکسیز جو ہیں یہ اس میں بھی نظر نہیں آئی۔ تو پھر سوال یہ تھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اب کچھ آبزرویشنز آئی ہیں، 2 پیپرز اس سلسلے میں چھپے ہیں جنہوں نے اس قسم کی جو لٹل ریڈ ڈاٹ گیلیکسی ہے اس کی ایک مثال، ایک اس قسم کا آبجیکٹ تھوڑا سا قریب دیکھا ہے۔ ہم سے تو پھر بھی بہت دور ہے، اس وقت ہماری کائنات جو ہے وہ صرف آدھا بلین سال، آدھے ارب سال پرانی تھی۔ اب اس کی جب انہوں نے آبزرویشنز کی تو ہمیں کچھ اور پتہ چلا ہے، لگ یہ رہا ہے یہ جو اس لٹل ریڈ ڈاٹ کی آبزرویشنز ہیں کہ ایک طریقے کی وہ ستارہ سا نظر آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج کے اوپر جو ہے آپ کو ایک ایٹماسفیئر سا ہوتا ہے اور اس میں سے کچھ ایمیشن لائنز ہوتی ہیں اور بہت ساری ایبزارپشن لائنز، یعنی کہ جو اس کے پیچھے کی روشنی ہے وہ جو باقی مالیکیولز ہیں یا ایٹمز ہیں جو باہر کے ایٹماسفیئر کی طرف سے وہ تھوڑا سا ایبزارب کرتے ہیں، اور کچھ ایمیشنز لائن ہوتی ہیں جو ستاروں کی پائی جاتی ہیں۔ یہ جو لٹل ریڈ ڈاٹ آبجیکٹ کہہ دیں یا گیلیکسی کہہ دیں، اس میں کچھ اس قسم کی آبزرویشن ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ ایک ستارہ سا ہے، لیکن اس کا جو سائز ہے وہ ہمارے پورے نظام شمسی، ہمارے پورے سولر سسٹم سے بھی زیادہ بڑا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تو جو اسٹرانومرز ہیں وہ اسپیکولیٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ ایک نئے قسم کا آبجیکٹ ہے جو ہماری کائنات کے بالکل شروع میں پائے جاتے تھے، جن کو انہوں نے نام دیا ہے بلیک ہول سٹارز، یعنی کہ آس پاس اس کے ایک بہت گھنا قسم کا ایک ایٹماسفیئر ہے یا گیسز ہیں، اور اس کے بیچ میں جو انرجی آ رہی ہے وہ نیوکلیئر فیوژن کی نہیں جس طرح ہمارے سورج کے اندر ہوتی ہے، بلکہ اس کے بیچ میں جو ہے وہ ایک بلیک ہول موجود ہے بڑے سائز کا، جس کی جو اکریشن ڈسک ہے، جس کی وجہ سے روشنی پرووائڈ ہو رہی ہے، اور وہ یہ جو گیسز ہیں اس کے آس پاس کی وہ ان کو
गैसेस प्रोवाइड वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारे निज़ाम शमसी से भी बड़ा, एक लिहाज से वो सितारे की तरह से वो चमक रहा है, लेकिन बहुत ही बड़े साइज का सितारा। तो ये बहुत ही हैरत अंगेज चीज़ है, इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स उसको कह रहे हैं ब्लैक होल स्टार। कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी जो इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं कि शायद ये इस किस्म का ऑब्जेक्ट हो। और ऑब्वियसली ये उस तरह का सितारा नहीं। नॉर्मली जब हम सितारे की डेफिनेशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो उसकी डेफिनेशन में है, तो ये एक नया ही ऑब्जेक्ट है। अब एक और चीज़, एक और एस्ट्रोनॉमर हैं, उन्होंने अपना पेपर जो है वो रिमाइंड करवाया कि 20 साल पहले उन्होंने एक चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि जो सबसे शुरू के सितारे होंगे हमारी कायनात में, जिनको पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहते हैं, वो खाली हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए हैं और वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं। उन्होंने प्रेडिक्ट ये किया था कि शायद अगर उस किस्म के सितारों में ब्लैक होल बनता है, बड़े सितारे जब कोलैप्स होते हैं तो हमारे सूरज से कई ज़्यादा 10, 20, 25 गुना अगर ज़्यादा बड़ा सितारा हो, अगर वो कोलैप्स होता है तो ब्लैक होल में होता है। लेकिन शुरू के जो पहली जनरेशन के सितारे हैं जिनको पॉपुलेशन 3 कहते हैं, वो और भी बड़े साइज़ के हो सकते हैं। तो इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था आज से 20 साल पहले कि ये हो सकता है कि उसके बीच में वो ब्लैक होल में वो कोलैप्स हो, लेकिन उसके आसपास का मटेरियल जो उसका एटमॉस्फेयर है वो इतना ज़्यादा हो कि वो इस एक्सप्लोजन के बाद भी जो उसके आसपास का होता है वो उसको साफ ना कर पाए और उसके बीच में ब्लैक होल रह जाएगा और उसके आसपास एक गैसियस एनवेलप उसके साथ में। तो उनका ख्याल ये है कि ये जो लिटिल रेड डॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो गालिबन वो पॉपुलेशन 3 स्टार्स हैं जो कि ब्लैक होल बन गए, लेकिन उसके आसपास का मटेरियल साथ में रहा। अब इन तमाम चीज़ों की क्या ख़ास बात है, इसकी हमारी अहमियत क्या है? एक बहुत बड़ा पज़ल जो है जिसका मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कमेंट में भी और कायनाती गपशप में भी, वो ये है कि ये जो गैलेक्सीज़ हैं, कहकशाएँ हैं, उनके बीच में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स पाए जाते हैं तकरीबन तमाम कहकशाओं के बीच में। लेकिन वो कैसे बने? क्या वो पहले सितारे बने और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी तो उसकी वजह से सुपरमैसिव ब्लैक होल बने, या पहले ब्लैक होल मौजूद थे और कहकशाएँ जो हैं वो उनके गिर्द बनी? ख्याल ये है कि ये जो लिटिल रेड डॉट ऑब्जेक्ट्स हैं शायद ये ब्रिज पैदा कर सकें। मतलब ये है कि इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके गिर्द कहकशाएँ बनी और ये एक तरीका है सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को जल्दी से ग्रो करने का। तो थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन लगता ये है कि ये एक एविडेंस है जो इस तरीके से जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं बात यहाँ पर ख़त्म करूँ, मैं ये कहता चलूँ कि ये कंफर्म्ड चीज़ नहीं है। ये जब हम कटिंग एज चीज़ों की बात कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा ख्याल करना होता है कि ये एक्साइटिंग आइडिया है, ये इंटरेस्टिंग आइडिया है, लेकिन अभी तक 100% कंफर्म नहीं। अब इसकी और ऑब्जर्वेशंस होंगी, कोशिश ये होगी कि इस किस्म के लिटिल रेड डॉट ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके और स्पेक्ट्रा लिए जाएं और फिर इन चीज़ों को टेस्ट करें। लेकिन ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कि यार हम एक नए किस्म के ऑब्जेक्ट ब्लैक होल स्टार की एक लिहाज से बात कर रहे हैं।